علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر اور تمام مخلوقات پر فضیلت ملی تھی، تو اس علم کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کو ترقی دینے کے لیے، اس کو غلامی کی سوچ سے نکالنے کے لیے، اس کو امن و امان مہیا کرنے کے لیے، ان کو آزادی اور حریت کی سوچ اور فکر دینے کے لیے استعمال ہوتا، تو الٹا یہ طبقہ جو ہے مزید ان کے لیے انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور 20 جنوری 2023 عیسوی اعتبار سے 27 جمادی الاخری 1444 ہجری اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور 8 مانگ 2089 دیسی کیلنڈر کے اعتبار سے تاریخ ہے۔ روز گارڈن میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پھول لگائے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر کچھ دنوں بعد بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ ہجری اسلامی کیلنڈر کے اندر ایک مہینہ ربیع الاول ہے، 2 مہینے بلکہ اس نام سے ہیں، ربیع الاول اور ربیع الثانی، اور اسی طرح 2 مہینے جمادی الاولی اور جمادی الاخری کے نام سے ہیں، جن کو عام طور پر لوگ جمادی الاول اور جمادی الثانی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا صحیح تلفظ جمادی ہے۔ ٹھنڈ کے مہینے ہیں، یعنی جمادی الاولی اور جمادی الاخری ہے۔ اولی کا معنی پہلا اور اخری کا معنی دوسرا۔ اور اسی طرح جو ربیع ہے، ربیع کا معنی بہار ہے، تو یہ بہار کے مہینے ہیں، اور ربیع الاول یعنی بہار کا پہلا مہینہ اور ربیع الثانی بہار کا دوسرا مہینہ۔ تو یہ نام جو ہیں ہجری اسلامی کیلنڈر کے، یہ اسلام سے پہلے بھی یہ نام جو ہے وہ چل رہے تھے۔ یہ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے یعنی کہ ان مہینوں کی تقسیم تھی۔ تو جمادی لفظ ہے الاولی اور جمادی الاخری، جمادی الاول اس کا تلفظ درست نہیں ہے۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو وہاں 2 طرح کے طبقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ جو ہے وہ تفریق ہو کر مختلف خانوں میں بٹ جاتا ہے۔ مفاد پرستی کی بنیاد پر طبقات، گروہیتیں، انتشار، افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے میں 2 طرح کے طبقات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ کہ جس کو اپنی غلامی کا کوئی احساس نہیں، جو اپنے حقوق کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا، یہ کوئی اپنی آزاد سوچ نہیں رکھ سکتا، یہ اپنی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی فکر، کوئی پروگرام، کوئی حکمت عملی، کوئی لائحہ عمل طے نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، یہ ناانصافی کو اپنا مقدر سمجھتا ہے۔ ظالم طبقہ جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ طبقہ اپنے حقوق کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ صرف ظالم اور مفاد پرست طبقہ ہے، یہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کبھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگواتا ہے، تو کبھی حقیقی آزادی کے لیے ان کے جو گرم خون کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کبھی جو ہے روٹی کپڑا مکان کے نعرے ان سے لگوائے جاتے ہیں، اور کبھی علاقائی اور قومی حوالے سے ان سے اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ اپنی بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرنے سے محروم ہے۔ بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج سورج کی زیارت بھی نہیں ہم کر سکے ابھی تک۔ یہاں تو یہ پانی انہوں نے لگایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی بہت زیادہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی، بارش کی صرف کنیاں ہلکی پھلکی جو ہے نا بوندیں ہی رات گری ہیں، اور آج بھی موسم جو ہے وہ ٹھنڈا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے دھوپ آج نہیں نکلی۔ آدھا چکر ہم نے مکمل کر لیا، لائبریری کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں جی لائبریری کے پاس۔ بے شعوری قوموں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب قوم کا اکثر طبقہ جہالت، بے شعوری اور لا علمی کا شکار ہو تو وہاں پر جو ہے زوال آنا لازمی اور ضروری ہے۔ زوال یافتہ قوموں کی وجہ صرف یہ بے شعور طبقہ ہی نہیں، بلکہ ایک اور بھی طبقہ ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑا مجرم طبقہ ہے، جو کہ علم رکھتا ہے، جس کو صحیح اور غلط میں تمیز ہے، جو ظلم اور عدل، آزادی اور غلامی، امن اور بدامنی، بدحالی اور خوشحالی،
دونوں کے حوالے سے اس کے پاس علم ہے، وہ جو ہے اپنے اس علم کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے اس علم کو اس مفاد پرست طبقے کے آگے بیچتا ہے کہ جن بھیڑیوں نے غلامی کا نظام اور جن انسانیت دشمنوں نے ناانصافی کا نظام اور جن دولت کے پجاریوں نے معاشی بدحالی کا نظام جو ہے وہ مسلط کیا ہوا ہے، یہ مزید جو ہے ان کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرتا ہے، ان کو نئے نئے طریقے بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح قوموں کو غلام بنا کے رکھنا ہے، ان کو نئی نئی حکمت عملیاں تشکیل دیتا ہے، اپنے علم کا، اپنی سمجھ کا، اپنی عقل کا، اپنی دانش کا استعمال انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے اجتماع کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، ذاتی فائدہ، گروہی فائدہ، طبقاتی فائدہ دیکھ کر ملک جو ہے وہ اجاڑ دیتے ہیں۔ علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر اور تمام مخلوقات پر فضیلت ملی تھی، تو اس علم کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کو ترقی دینے کے لیے، اس کو غلامی کی سوچ سے نکالنے کے لیے، اس کو امن و امان مہیا کرنے کے لیے، ان کو آزادی اور حریت کی سوچ اور فکر دینے کے لیے استعمال ہوتا، تو الٹا یہ طبقہ جو ہے مزید ان کے لیے انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو زوال کے دور میں یہ دونوں طبقے، خواہ وہ بے شعور ہوں یا باشعور ہوں، وہ اگر انسانیت کے فائدے اور اجتماعی سوچ سے ہٹ کر انفرادی سوچ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ انسانیت کی بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ درندگی کا شکار ہے، وہ حیوانوں سے بدتر ہے، وہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ فرعون علا فی الارض، کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلھا شیعا، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو مختلف فرقوں، گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے۔ روحیت کی سوچ، یہ فرعونی نظام کی صفات ہیں، یہ موسوی نظام کی صفات نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو قوموں کو آزادی دلانے کے لیے آتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے عوام کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں، انہیں اپنے حقوق کا احساس دلاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اوپر غلامی کو کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، تو ہم ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ امن چاہتا ہے، انسانیت کے لیے امن کا نظام چاہتا ہے، تو ہم بدامنی پر کیوں راضی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے جو وسائل ہیں وہ مہیا کیے ہوئے ہیں، تو پھر وسائل پر ایک خاص طبقہ کیوں مسلط ہے؟ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اس کے شعور کا یہ تقاضا ہے، اس کی عقل یہ اس کو اپیل کرتی ہے کہ آپ یہ انسانیت کی بقا کو لاحق خطرات جو ہیں ان کے خلاف باشعور طبقے کا سوال اٹھانا، اس کے لیے کردار ادا کرنا، آیت کی سوچ پیدا کرنا، یہ آج کا بہت بڑا اہم تقاضا ہے، وگرنہ انسانیت اسی طرح سسکیوں میں زندگی بسر کرتی رہے گی۔ ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور ابھی ہم باغ جناح میں ہی ہیں۔ ولاگ ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں، تو ملتے ہیں کل آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔